نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ بریلوی حضرات عموماً چلاتے اور چیختے ہیں کہ ان دیوبندیوں کے عقائد کفریہ ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ صرف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو ان کے اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین لکھی تھی، یہ اسی کتاب کو حرف آخر اور اس کو جو ہے لا ریب فیہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے وہ ایک لا ریب فیہ ہے، اس میں نہ کوئی شک ہے نہ شبہ ہے، نہ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا غلط بات کا کوئی تصور بھی ہے۔ حالانکہ حسام الحرمین جھوٹ کا ایک گڑھا ہے اور پوری کی پوری کتاب جھوٹ پر مبنی ہے، اس کتاب کے اندر کوئی بھی صداقت نہیں ہے۔ علماء دیوبند کے جو اکابرین تھے ان کی عبارتوں کو توڑ پھوڑ کر ان کو جو ہے نا ٹکڑوں ٹکڑوں میں کر کے جو ہے نا ایک عبارت بنائی گئی، اور اس کے بعد اس حسام الحرمین کتاب کو جو ہے نا چھاپا گیا، اور پھر وہ جو اپنی طرف سے من گھڑت روایتیں بنائی تھی، من گھڑت عبارتیں بنائی تھی، ان کو علماء حرمین کے پاس لے جا کر کفر کا فتویٰ حاصل کیا۔ لیکن یہ رسم اور ان کا یہ طریقہ کار نہ بند ہوا نہ ہی بند ہونے کا کوئی نام لیتا ہے۔ یہ تو ایک معمولی سی کتاب تھی حسام الحرمین، اور اس جہان کے یہ علماء اکابرین جو 14ویں صدی کے انسان تھے، 13ویں صدی کے، یہ ان کے اوپر انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا، ان کے متعلق جھوٹی عبارتیں بنائی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات تو میں آپ کو اور بھی بتا دوں کہ انہوں نے صرف جو ہے یہاں بس نہیں کی کہ جھوٹی کتابیں بنائیں، بلکہ انہوں نے تو قرآن کریم کے تراجم اور تفاسیر کو بھی چینج کر دیا۔ جب ان کا اپنا مطلب ہو تو وہ ترجمے کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں، تفسیر کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ میں ایک بات سوچتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، قرآن کریم کے اندر ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم سچے ہو اور اپنے اوپر جو ہے نا تمہیں اتنا اعتماد ہے، یہ اللہ نے کفار اور مشرکین مکہ سے کہا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بھی بنا کر لا کر دکھا دو۔ میں کہتا ہوں کہ اس وقت اگر ان جیسے جو ہے نا یہ جاہل ملا ہوتے تو میں سمجھتا ہوں یہ انکار نہیں کرتے، بلکہ کہتے کہ یہ ایک صورت کیا ہوتی ہے، ہم تو پورے کا پورا پارا بنا کر دکھا دیتے ہیں آپ کو کہ ہم تو اتنے ماہر ہیں، اتنی ہمارے اندر جو ہے نا ہمارا اتنا علم وسیع ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ایک صورت ہم تو اس جیسا ایک سپارہ بنا کر آپ کو دکھا دیں۔ تو آپ کو میں بتاؤں ایک ویڈیو جو میری نظروں سے گزری، اس کو آپ سماعت کریں کہ اس کے اندر اس نے کتنی دلیری کے ساتھ اور کتنی بہادری کے ساتھ جو ہے قرآن کریم کے مطلب کو چینج کر دیا، تفسیر کو تبدیل کر دیا، صرف اپنے مفاد کی خاطر اور اپنے جھوٹے جو عقیدے تھے ان کو ثابت کرنے کے لیے، اور اپنا جو جعلی عقیدہ بنایا ہوا تھا اس کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے قرآن کریم کے اس ترجمے کو بھی تبدیل کر دیا۔ سب سے پہلے میں یہاں پر ایک اور ضمناً بات کرتا ہوں، جو میں نے آیت کریمہ شروع میں پڑھی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس قرآن مقدس کو میں نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور حفاظت اللہ نے ہر زمانے کے اندر ہر دور کے اندر کی ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ نے ہر زمانے کے اندر باطل کے ساتھ حق کو بھی رکھا ہے۔ آج بھی الحمدللہ وہ حق کے علماء موجود ہیں جو ان کی سازشوں کو بے نقاب کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے جو جھوٹ ہیں ان کو جو ہے نا عوام کے سامنے سر عام کر رہے ہیں اور عوام کو جو ہے نا بتا رہے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں، سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے انبیاء جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہاری طرف میرا محمد آ جائے۔ اے 1.25 لاکھ انبیاء جب میں تم سب کو کتاب و حکمت دوں، نبوت دوں، پھر تم میں میرا رسول آ جائے، مصدق لما معکم، مصدق لما معکم، تو اس کی تصدیق کرنے والے بن جانا، لتؤمنن بہ، اور اس پہ ایمان لے آنا، ولتنصرن بہ، اور اس کی مدد کرنا۔ نہیں سمجھے آپ؟ اللہ فرماتا ہے اے انبیاء میرے نبی کی مدد کرنا، میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا میرے کریم پروردگار، جدو آدم سن محمد تے کوئی نہیں آئے، جدو عیسیٰ سن محمد تے کوئی نہیں آئے، جدو ابراہیم سن محمد تے کوئی نہیں آئے، جدو اسماعیل سن محمد تے کوئی نہیں آئے، اے سارے نبی تے قبراں میں چلے گئے نے، محمد تے آخر چائے نے، تو فرمانا ہے میرے نبی کی مدد کرنا۔ اللہ فرمایا قیامت تک بندیاں نوں سمجھ ہونی چاہیے ایک قبراں میں بیٹھے بھی مددگار نے، ایک قبراں میں بیٹھے بھی مددگار نے۔ تو جناب آپ نے یہ ویڈیو سماعت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا اور اس نے کیا بیان کیا، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں بھی قرآن مقدس ہے، یہی قرآن مقدس جو اللہ رب العالمین نے آسمان سے اتارا حضور علیہ السلام کے قلم مبارک پر، یہی قرآن جو مکے اور مدینے کے اندر پڑھا جا رہا ہے، یہی قرآن جو حضرت ابو بکر، عمر فاروق اور عثمان اور حضرت علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پڑھا کرتے تھے، آج بھی بحمد اللہ تعالی ہمارے پاس وہی قرآن ہے۔ لیکن ان جیسے پیٹ پجاری ملاؤں نے جو ہے نا قرآن کریم کے تفسیر کو اور جو ہے قرآن کریم کے مفہوم کو اور قرآن کریم کے تراجم کو بھی جو ہے نا تبدیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب اس آیت کا یہ کہاں سے مولوی صاحب مطلب نکل آیا کہ مددگار جو ہے وہ نبی بھی ہو سکتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں تو ہے، آیت کا تو معنی اتنا ہی بنتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر جب تمہارے پاس وہ رسول آئے، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، تو تم اس کی تصدیق بھی کرنا اور اس کے اوپر ایمان بھی لے آنا اور تم اس کی مدد بھی کرنا۔ یہ تو تب تھا جب نبی کی موجودگی میں دوسرا نبی آتا، اور آپ کہتے ہیں کہ قبروں میں بھی سارے جو ہے نا نبی وہ مدد کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہاں سے جو ہے نا معنی اور مقصد نکل آیا، یہ کہاں سے جو ہے نا مفہوم نکل آیا؟ حالانکہ آپ اگر سچے ہیں تو یہ جو آپ نے ابھی مطلب بیان کیا ہے، یہ کسی ایک تفسیر سے آپ دکھا دیں، کسی مفسر نے یہ لکھا ہو کہ سارے نبی قبروں میں بیٹھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، یا آپ دکھا دیں کہ حضور علیہ السلام کے اوپر اتنے سارے مشکل وقت آئے، مکے کے اندر، طائف کے اندر، حنین کے اندر، تبوک کے اندر، مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے نا اللہ کے نبی کے اوپر جو ہے نا مشکلات آئیں، حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کے اوپر ظلم ڈھائے گئے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کے اوپر ظلم ڈھائے گئے، حضور علیہ السلام کے صحابہ کو شہید کیا گیا، حضور علیہ السلام کے چچا جو امیر حمزہ سید الشہداء تھے ان کو جو ہے ظالموں نے شہید کیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کے لیے کسی نبی کو پکارا، یا طائف کے اندر یہ کبھی کہا کہ یا المدد، یا عیسیٰ المدد، یا موسیٰ المدد، یا آدم المدد، یا جو ہے نا کسی اور نبی کے متعلق اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ ہماری مدد کریں؟ آپ نے جو مطلب نکالا وہ صرف اور صرف اپنی جو عبادتیں آپ کرتے ہیں قبروں سے مانگنے والی، اور جو آپ غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ نے صرف اس کو جو ہے نا دیکھا کہ اگر میں اس آیت کا مطلب، مفہوم اور صحیح تفسیر بیان کروں گا تو آپ کا موقف اور آپ کا یہ عقیدہ باطل، جو عقیدہ ہے ہی سرے سے باطل، وہ آپ کا جو ہے نا بے نقاب ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے قرآن کریم کے معنی اور قرآن کریم کے مفہوم اور تفسیر کو جو ہے نا چینج کر کے اپنے مطلب کو برقرار رکھا، لیکن جو ہے نا قرآن کریم سے آپ نے غداری کی۔
حالانکہ یہ کسی بھی تفسیر کے اندر نہیں لکھا ہوا جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ اچھا آگے آپ دوسری کلپ سنیں، اس کے اندر یہ حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ فرمائے لا یمسہ الا المطہرون، خبردار قرآن دے نیڑے پلیت نہیں ہوندے۔ میں جڑی اگلی آیت پڑھن لگا نا سن کے مچل جاؤ گے، ایک قرآن دے نیڑے پلیت نہیں ہوندے۔ اللہ سورہ عذاب میں فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک قرآن دے نیڑے پلیت نہیں ہوندے تے جنہاں دے ویڑے وچ قرآن آیا ہے نا انہاں تک بھی پلیت نہیں ہوندے۔ یہ دا مطلب ہے علی تک پلیت نہیں ہوندے، زہرا تک پلیت نہیں ہوندے، حسن تک پلیت نہیں ہوندے، حسین تک پلیت نہیں ہوندے۔ اور لاہور والیو اب آپ نے لڑنا نہیں کہ فلاں بندہ علی کو نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، مننے کی میں علی نو مننا پلیت دا کم ہی نہیں۔ اے جیڑا علی تک نہ آئے اوے پلیت، تے جیڑا علی دا چہرہ تکے اوے صدیق۔ ذرا بڑا چھاپ لگاتے ہیں، بسم اللہ میرا بیٹا میرا چاند سلامت رہو، لگائیں۔ تو جناب آپ خود بتائیں، اس آیت سے اس حضرت نے صرف یہ ثابت کیا کہ یہ آیت جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن و حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، قطعاً یہ نہیں اتری ہے۔ یہ حضرت جو ہے نا بالکل جو ہے نا اپنی طرف سے من گھڑت روایت بیان کر رہے ہیں، حالانکہ یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے اتری تھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کے لیے اتری تھی کہ انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے کہ اے نبی کی گھر والیوں لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کی گھر والیوں تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کرے اور تمہیں خوب پاک کرے۔ یہ آیت اللہ کے نبی کی گھر والیوں کے متعلق تھی کہ اللہ کے نبی کی گھر والیوں کو اہل بیت قرار دیا گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت جو ہے حدیث طیبہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، ان کے اللہ کے نبی کے کندھوں کے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی، وہ جو ہے چادر لے کر نکلے باہر، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی رحمت والی چادر کے نیچے لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل کر لے۔ اور اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں وہ وہاں پر موجود تھی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اس چادر کے نیچے آنے دیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمہ تم ویسے ہی اہل بیت میں شمار ہو چکی ہو، تمہارے متعلق تو قرآن نازل ہو چکا ہے، میں یہاں پر ان کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شمار کیا جائے۔ حالانکہ قرآن کریم کی روح سے اہل بیت وہ ہیں اللہ کے نبی کی گھر والیاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین اور علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اور اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کو اپنی دعا سے اہل بیت میں شمار کیا۔ اور آپ یہاں پر کیا جھگ مار رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا حضرت علی، حضرت حسین، حضرت حسن، یہ آپ نے اپنے جو ہے نا مفاد کی خاطر، کیونکہ آپ کو یاری بھی تو نبھانی ہے نا، صرف جو ہے نا آپ کو جو ہے نا بیان تو نہیں کرنا ہوتا، آپ نے اپنا مطلب تو بیان کرنا ہوتا ہے نا، اس لیے یہاں پر آپ نے دوسروں کو جو ہے نا خوش کرنے کے لیے، یاروں کو خوش کرنے کے لیے قرآن کے ترجمے کو، تو قرآن کے تفسیر کو آپ نے چینج کر دیا، حقیقی جو تفسیر تھا وہ آپ نے بیان ہی نہیں کیا، آپ نے وہ لوگوں کو بتایا ہی نہیں تاکہ آپ کا پول نہ کھل جائے، آپ کی بات نہ کھل جائے۔ حالانکہ بات حقیقت میں یہ ہے کہ اس آیت سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ یا امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو ہے اس آیت کے اندر نہیں آتے۔ اس آیت کے بعد اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اور پھر جو ہے حضرت علی المرتضی کے گھرانے یعنی اما فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے نا بچوں سمیت اللہ کے نبی نے دعا کر کے ان کو اہل بیت میں شمار کیا تھا۔
آپ کیسے جو ہے نا جھک مار رہے ہیں، یہاں پر بیٹھ کر جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے نا محفوظ رکھے۔ ویسے آپ جیسے لوگ بہت ہیں جو اپنے مفاد کی خاطر سب کچھ کر سکتے ہیں، قرآن تو اللہ تعالیٰ معافی دے، اس کا حساب انشاءاللہ تعالیٰ یہاں نہیں تو آخرت میں ضرور دینا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ جیسوں کو ہدایت دے، اگر ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ جیسوں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔